اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ اللہ ادائیگی حقوق، کسی کی حق تلفی جسے ظلم کہا گیا، ظلم کے نقصانات، اللہ کے ہاں ظلم کا ناگوار ہونا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اسی کو رحمت اور شفقت اور عدل کہا گیا۔ عدل شریعت محمدیہ میں انسانوں کے حقوق کی صرف ادائیگی ہی کا حکم نہیں، جانوروں کے بھی حقوق کی ادا کرنے کا حکم۔ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچانا، تاکہ فرمایا گیا کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، ان سے بھی ہمدردی، اور ان کے ساتھ ہمدردی باقاعدہ موجب اجر و ثواب، اللہ نے ان کو حسنات میں داخل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں پیاس لگی، ڈھونڈ ڈھانڈ کر کنویں میں پہنچ گیا، پانی نکالنے کی کوئی شکل ظاہری تھی نہیں، نہ ڈول نہ رسی، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا، مشقت ہوئی ہوگی، باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، اور پیاس کی وجہ سے زمین کو منہ مار رہا ہے، اپنا منہ زمین میں مار رہا ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا، کہنے لگا کہ یقیناً اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے، مجھے جس طرح پیاس نے ستایا اسے بھی پیاس ستا رہی ہے۔ دوبارہ کنویں میں اترا، اب خود تو پانی وہاں پی لیا، کتے کے لیے کہیں سے پانی لائے، نہ کوئی ڈول نہ کوئی برتن، جنگل کا معاملہ۔ کنویں میں اتر کر اسے خیال آیا، اس نے اپنے پیر میں سے موزہ نکالا چمڑے کا، اور وہ موزہ پانی سے بھر کر اپنے منہ سے پکڑا، ہاتھ سے دیوار پکڑ کر چھوڑا، منہ میں دبا لیا، باہر نکل کر اپنے موزے کا پانی اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل کی اتنی قدر ہوئی، ارشاد فرمایا ہم نے اس کو بخش دیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جانوروں سے ہمدردی کرنے میں بھی ثواب؟ فرمایا جی ہاں، ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر ہے۔ جانور کے ساتھ حسن سلوک کا یہ حال ہے تو انسانوں کے ساتھ، پھر انسانوں میں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں میں بھی ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن سلوک کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جنت میں وہی شخص جائے گا جو رحم دل ہو، جس میں رحمت، شفقت، نرمی۔ پھر صحابہ سے فرمایا صرف اپنی رحم دلی اور اپنے اوپر رحم کرنا مراد نہیں ہے، رحم دل ہونے کے معنی یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر۔ جو آدمی عامت الناس کے ساتھ مہربانی کا، رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حضرت نے فرمایا اے لوگوں، زمین پر تمام بسنے والوں کے ساتھ شفقت، رحمت کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گناہ میں دیکھ رہے ہو یا گناہ کی سزا میں مبتلا ہے تو اس پر رنجیدہ ہوا کرو، خوش نہ ہوا کرو، شیطان کو خوش ہونے کا موقع مت دو، یہ دعا کرو کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اور اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما،
یہ ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں میں گناہ گاروں کے ساتھ بھی ہمدردی۔ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہے۔ حکم دیا گیا گناہ گاروں کے ساتھ بجائے نفرت کے شفقت کرو، اور گناہ گار کے ساتھ شفقت یہ ہے، یہ دعا کرو کہ اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا اور اس کی توبہ قبول فرما۔ حضرت عامر شعبی بڑے اونچے محدث فرماتے ہیں میں نے حضرت نعمان بن بشیر کو منبر پر تشریف لاتے ہوئے دیکھا، مشہور صحابی، منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور پھر یہ حدیث سنائی اپنے شاگردوں کو منبر پر بیٹھ کر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، مسلمان باہم ایک دوسرے کے ہمدرد ہونے چاہیے، آپس میں رحمت اور شفقت ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے ایک جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے، ہاتھ پیر کان ناک آنکھ سر، ایک انسان کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی ایک عضو میں تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا، حتیٰ کہ اس عضو کی تکلیف ختم نہ ہو جائے سارے بدن میں درد رہتا۔ تم سب کا حال مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک کو کوئی تکلیف ہے سارے مسلمانوں کو اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر ایک رات پہرا دیتے ہوئے، آپ کی عادت شریفہ تھی رات میں سونے کے بجائے لباس بدل کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، پہرا دیتے ہوئے قافلے والوں کے پاس سے گزرے جو ابھی ابھی اپنی سواریوں سے اترے تھے، سفر سے آئے تھے۔ حضرت کو خیال ہوا اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، کون لوگ ہیں جو سواری سے اتر رہے، کہیں چور تو نہیں، ان کے بارے میں چوروں کا خطرہ ہے۔ وہیں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں ان کے گھر پہنچ گئے رات کو بے وقت۔ انہوں نے بے وقت آنے کی وجہ پوچھی، حضرت اس وقت رات میں آدھی رات آپ یہاں تشریف لائے؟ فرمایا میں قافلے والوں کے پاس سے گزر رہا تھا جو ابھی ابھی سواریوں سے اتر کر اپنا پڑاؤ کر رہے تھے، مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آ کر یہاں لیٹیں گے، یقیناً سوئیں گے، اسی لیے اتر رہے، رات کا وقت ہے، گہری نیند سو گئے تو ایسا نہ ہو کہیں چور آئیں اور ان کو نقصان پہنچائیں، لہذا میرا خیال یہ کہ تم میرے ساتھ چلو، میں اور تم رات کو ان کی نگرانی کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ چنانچہ دونوں حضرات چلے گئے اور قافلے سے فاصلے پر رہے، قافلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ کون حضرات ہیں، وہاں دور بیٹھ کر پہرا دیتے رہے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت عمر نے کئی بار پکار کر فرمایا اے قافلے والوں اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی تیاری کرو۔ سارے قافلے والوں کو بیدار کیا اور بیدار کر کے پھر مدینے واپس تشریف لائے۔ یہ حال تھا ان حضرات کا عامہ مومنین کے ساتھ شفقت، رحمت، ہمدردی، خیر خواہی کی، جس کو حدیث میں کہا گیا الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے بڑوں کا اتباع کرو، اپنے بزرگوں کی متابعت کو لازم پکڑو، بزرگوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے ان کے احوال کو جان کر اپنے آپ کی زندگی ان کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ اور دیکھو صحابہ کے درمیان کس قدر شفقت اور ہمدردی تھی جو حضرت کی تعلیم سے انہیں حاصل۔
حضرت ہمیشہ نصیحت فرماتے، شفقت کی تعلیم دیتے، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا ولولہ جذبہ پیدا کرتے تھے۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، شفقت اور ہمدردی۔ چنانچہ قرآن پاک میں حضرات صحابہ کے یہاں اور اوصاف، ان کے اخلاق، ان کی سیرت کی طرف اشارات فرمائے گئے ہیں۔ وہاں یہ لفظ بھی آیا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں صحابہ کی، کتنا زبردست مکرم لقب عطا کیا ہے صحابہ کو، رحماء بینہم۔ اور یہ لوگ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، حضرات صحابہ اپنے آقا کی طرح تمام مخلوق کے حق میں مہربان تھے۔ ہمارے آقا کے لیے قرآن نے کہا ہے رحمت للعالمین، دنیا جہاں والوں سب کے لیے رحمت ہے۔ تو مسلمانوں کا کیا پوچھنا، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرتے۔ حضرت عمر نے ایک کافر کو دیکھا، ذمی تھا، یہ ذمہ لے کر مدینے میں رہتا تھا، معاہدہ کا، بوڑھا ہو گیا تھا، غریب تھا، فقیر، لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگنے بھی آ جاتا تھا۔ حضرت نے دیکھ لیا ایک دن یہ کافر بوڑھا بڑی مشقتوں سے لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا افسوس، ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس سے معاہدہ ہے، یہ ذمی ہے، جب تک یہ جوان تھا ہم اس سے معاہدے کے مطابق جزیہ ٹیکس وغیرہ وصول کرتے تھے، آج یہ بوڑھا ہو گیا اور اس طرح ضائع ہو رہا ہے کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ فوراً جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکم دیا بیت المال کے خزانچی کو کہ اس کا وظیفہ جاری کرو، اس کافر بوڑھے کا وظیفہ بیت المال سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو اکثر دیکھا ہے کہ جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے تھے، کبھی اس جنگل میں جا رہے ہیں، کبھی مدینے کے اس جنگل میں جا رہے ہیں، دھوپ ہو رہی ہے، سخت گرمی ہو رہی ہے، پھر رہے۔ میں نے وجہ پوچھی، حضرت آپ اس طرح کہاں پھر رہے ہیں؟ فرمایا بعد دفعہ بیت المال کا اونٹ بھاگ جاتا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلتا، میں اس کی تلاش میں نکلتا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے آئندہ آنے والے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا، جب آپ خود اسے تلاش کر رہے ہیں آپ کے آئندہ آنے والے خلفاء کو بھی یہ مشقت اٹھانی پڑے گی۔ فرمانے لگے اے علی مجھے ملامت کر رہا، مجھے ملامت مت کر، میں نے حضرت کا زمانہ دیکھا، میں نے حضرت کا زمانہ دیکھا ہے، اس ذات کی قسم جس نے حضرت کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر اونٹ کا ایک بچہ کہیں یہاں نہیں مدینے مکے میں، عراق کے اندر فرات نہر کے کنارے گم ہو جائے تو یاد رکھ قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں گم ہوا، اس کا جواب دہ میں ہوں۔ یاد رکھو وہ حاکم کسی احترام کا مستحق نہیں ہے جس کی حکومت میں لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق۔ وہ فاسق کسی تعظیم کے قابل نہیں ہے جو لوگوں کو ڈراتا اور حق تلفی کرتا۔ حضرت حسن حضور سے نقل فرماتے ہیں کہ میری امت میں بہت سے لوگ صلح، نیک، ابدال کہلاتے ہیں۔ یاد رکھو صوم و صلات کی کثرت کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو صاف رکھا ہے، صفائی نفس، لوگوں سے وہ ہمدردی کرتے ہیں، وہ اپنی ہمدردی اور سخاوت کے باعث جنت میں جائیں، خالی نفلی نماز روزوں سے نہیں۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نفل عبادات سے افضل ہے۔ اے لوگوں حقوق ادا کیا کرو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا، پھر اپنے پڑوس کا، پھر الاقرب فالاقرب، اور جتنے اہل تعلق ہیں ہر ایک کے حق کی ادا کرنے کی فکر کرنا اللہ کو بہت پسند۔ یہ دین کا خلاصہ ہے،
ادائیگی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کے حق کے ادا کرنے کی فکر. اسی کا نام رحمت ہے، اسی کا نام شفقت ہے، اسی کا نام ہمدردی ہے، اسی کا نام نصیحت ہے، اور اسی کو ہمارے ہاں اردو میں خیر خواہی کہتے ہیں. خیر خواہی. حضرت انس فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمانوں کے حقوق میں ان باتوں کا خیال رکھو. ایک تو تمام نیک لوگوں سے تعاون کرو، اور امت کے جو گناہگار ہیں ان کے لیے استغفار کرو، توبہ کرو. یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے. اور جو ان میں توبہ کر لے، امت کے گناہگاروں میں، فاسقوں اور فاجروں میں، جس کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی ہے، توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت کرو، نیکوں کے ساتھ تعاون، گناہگاروں کے لیے استغفار اور دعا، توبہ کر لینے والوں کے ساتھ محبت. اور اگر کوئی بے توفیق رہ جائے، توبہ کی توفیق نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے. یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، یہی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر بہت سارے حقوق لازم ہیں. اگر ایک بھی چھوڑ دے گا گویا حق تلفی کرنے والا ہوگا، ایک حق کے واجب کا چھوڑنے والا. لوگوں کے جو حقوق ہیں اے لوگوں نے چھوڑا مت کرو. مثلا اگر مسلمان بھائی دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہاں کوئی عذر شرعی مانع نہ ہو. دعوت میں جانا چاہیے. اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی چاہیے. خدا نخواستہ فوت ہو جائے جنازے پر پہنچنا چاہیے. جنازے پر پہنچنا یہ بھی ہے کہ اس کے گھر جایا جائے، یا کم سے کم جنازے کی نماز میں، اور توفیق ہو تو تدفین میں شرکت کی جائے. راستے میں کہیں ملاقات ہو جائے تو سلام کی ابتدا کرے. اپنے مسلمان بھائی کو سلام میں ابتدا کرنے کا اللہ نے بڑا اجر رکھا. فرمایا گیا جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا پہل کرنا دلیل ہے کہ یہ تکبر سے بری ہے. اس کے دل میں تکبر نہیں. ہاں جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح خیر خواہی کے جتنے تقاضے ہیں مسلمان بھائی کے ساتھ اسی طرح ہمدردی کرنی چاہیے. چنانچہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہا کرو. الحمدللہ کے ذریعے جواب دیا. یہ پاکیزہ تعلیمات ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی. صحابہ نے جس پر عمل کر کے دکھایا، اور حضرت نے فرمایا اس زمانے اور معاشرے کے بارے میں کہ آدم سے لے کر قیامت تک اس سے بہتر کوئی معاشرہ نہیں. خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں افضل ترین زمانہ حضرت کا زمانہ ہے، جہاں تعلیمات نبویہ پر عمل، جہاں اسلامی تعلیمات زندگی کی ہر نقل و حرکت میں ہر دیکھنے والا دیکھتا تھا کہ یہ اسلامی تعلیم پر عمل کر رہا ہے. آج مسلمان ان تعلیمات ایمان و دین و اسلام سے محروم ہے اور پورے عالم میں ان کی پٹائی ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. ایک حدیث میں ہے کہ دیکھو ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اللہ تعالیٰ نبیوں سے یہ کام لیتے ہیں کیونکہ انہیں دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینی، رہنمائی کرنی ہوتی ہے. بکریاں چرا کر ان سے ٹریننگ اور ان کو مشق کرائی جاتی. عرض کیا گیا کہ حضرت آپ نے بھی یہ کام کیا؟ آپ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، جناب نے بھی یہ کام کیا؟ جی ہاں میں نے بھی یہ کام کیا، میں نے بھی نبوت سے پہلے بکریاں چرائی. حضرات علماء نے لکھا ہے بکریاں چرانے والے عمل میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چوپاؤں کی نگرانی پر لگانے کے بعد اپنی مخلوق کی نگرانی پر لگاتے ہیں. اب اگر وہ چوپاؤں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں
تو یہ ان کی عادت ہو جاتی ہے، جب جانوروں سے شفقت کر رہے ہیں تو انسانوں سے کتنی کریں، تب جا کر انہیں نبی بنایا جاتا ہے۔ انسانوں کی تربیت ان کے ذمے کی جاتی تاکہ انسانیوں کے ساتھ شفقت کا، رافت کا، رحمت کا معاملہ کر۔ اسی لیے تو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تورات میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ آپ نے مجھ نالائق نااہل کو اپنا اتنا بڑا صفی منتخب نبی کیسے بنا دیا، میں تو اس قابل نہیں۔ ارشاد ہوا مخلوق پر مہربانی کی وجہ سے، تم نے مخلوق پر مہربانی، تم نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں اور ان کے ہاں رہ کر ان کی 10 سال خدمت کی۔ اللہ، چنانچہ ایک موقع پر لکھا ہے ایک دن بکری بھاگ نکلی حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جب بکریاں چراتے تھے، چنانچہ اسے واپس لانے میں، ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں بکری کو بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ فرمایا گیا، لکھا ہے کہ وہ بکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مشقت اٹھاتے اٹھاتے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس بکری کو گود میں لے لیا اور فرمایا ارے مسکین، تو نے مجھے بہت تھکا دیا، تو نے مجھے۔ یہ حال تھا اولو العزم نبی جن کو کلیم اللہ کہا گیا، جنہوں نے اللہ کا کلام براہ راست اپنے کانوں سے سنا۔ انداز لگایا جائے جانوروں کی مہربانی پر خدا کس طرح نوازتے ہیں۔ کہنے لگے تو نے بھی تکلیف اٹھائی اور مجھے بھی تو نے تکلیف میں ڈالی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اس ہمدردی میں یہ داخل ہے کہ پردہ پوشی کرو، ان کے عیوب، ان کی تقصیرات، ان کی کوتاہیاں، ان میں جو کمزوریاں ہیں ان پر پردہ ڈالو۔ اگر تم ان پر پردہ ڈالو گے اللہ قیامت میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے۔ آج یہ حال ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے عیوب نہیں ہیں اور ہم غلط طور پر برے برے عیوب ان کی طرف منسوب کر کے انہیں لوگوں میں بدنام کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے آقا نے تو فرمایا ہے جو شخص اپنے بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی بھی پریشان رہے، حتیٰ کہ گھر کے افراد کی پریشانی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ آج ہم میں ان میں یہ حال ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں جب تک رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ مسلمان بھائی کی مدد در حقیقت اپنی مدد ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ اس کی مدد کے ساتھ مشروط فرمایا۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے کیسی کیسی پاکیزہ تعلیمات کا اہتمام فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت کا ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یاد رکھو تم میں کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ جس بھلائی کے آپ متمنی ہیں اپنے بھائی کے لیے کوشش کرو کہ یہ بھلائی بھی اس کو حاصل ہو۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بے رحم پر رحم نہیں فرماتے، اس لیے یاد رکھو جو کسی کو معاف نہ کرے اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جو کسی کی توبہ کی پرواہ نہ کرے، کہا گیا دعا کرو گناہگاروں کے لیے جو توبہ کریں، ہمیں کسی کی توبہ کی اگر پرواہ نہیں ہے تو اپنی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں کی توبہ کے لیے، ان کے استغفار، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ان کے ساتھ ہمدردی اور رحم ہے۔ صحابہ سے نقل کیا گیا ہے رحمان رحم کرنے والوں پر مہربان ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ ان پر مہربان ہے جو مہربانی کرتے ہیں۔ اے لوگو زمین والوں پر مہربانی کیا کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ ایک حدیث میں کہا گیا جو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے مشائخ نے بتایا ہے کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اتاری گئی یہاں بہت مضامین، مواعظ، نصیحتیں، وہاں یہ نصیحت بھی موجود انجیل میں لکھی ہوئی۔ اے انسان جیسا تو رحم کرے گا ویسا ہی تجھ پر بھی رحم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اسی طرح رکھنی چاہیے۔ جب اس کے بندوں پر تم رحم کرو گے اللہ تم پر رحم، اور اگر تو اس کے بندوں پر رحم نہیں کھاتا تو اللہ کی رحمت کی امید تو کیسے رکھ رہا؟ حضرت ابو درداء سے منقول ہے کہ وہ اکثر بچوں کے پیچھے لگے رہتے تھے اور ان سے چڑیاں خرید کر چھوڑ دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے جا اس جانور کو چھوڑتے وقت اے جانور جا عیش کر۔ حضرت شقیق زاہد فرماتے ہیں جب تو کسی شخص کو کا برا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر مہربانی کا کوئی قصد نہیں کرتا تو تیرا ہر حال برا ہی ہوگا۔ اپنے آپ کے حال کو برا ہونے سے بچا، کسی کا برا تذکرہ مت کر۔ ہاں کسی مرد صالح کا ذکر اگر کرتا ہے تو اللہ تعالی صالحین کے ذکر سے قلب میں نور پیدا کرتے اور ان کے صالحین کے ذکر سے عبادت کی چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آدمی کے ایمان کا حسن اور ایمان کا کمال ہے۔ صالحین کا تذکرہ کیا کرو، ان کی مجلسوں میں جایا کرو اور ان کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کیا۔ حضرت مالک ابن انس فرماتے میں نے ایک مرتبہ انجیل میں یہ بات پڑھی کہ ذکر اللہ کے سوا کوئی کلام بکثرت مت کرو، کثرت سے اگر کرنا ہے صرف اللہ کا ذکر۔ دیکھو بکثرت غیر اللہ کا کلام اگر کرو گے تو دل سخت ہو جائے اور سخت دل آدمی اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے عیوب تلاش مت کیا کرو بلکہ ان کے عیوب معلوم ہو جائے تو ان کے ساتھ پردہ پوشی کا حکم دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے عافیت اور سلامتی کا وعدہ کیا۔ حضرت ابو عبداللہ شامی بزرگ گزرے، فرماتے میں نے حضرت طاؤس ابن کیسان جو ایک مشہور تابعی ہے، حضرت ابن عباس کے شاگرد، میں ان کے ہاں حاضر ہوا مجلس طاؤس ابن کیسان۔ میں نے حاضری کی اجازت چاہی تو ایک بہت بوڑھے بزرگ مجلس میں سے باہر تشریف لائے۔ جب میں نے اجازت مانگی اندر آنے کی، دیکھا ایک بزرگ باہر آ رہے اور فرمانے لگے آ کر دیکھو میں ہی طاؤس ابن کیسان، میں ہی طاؤس۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ہی ہیں تو آپ باہر کیوں تشریف لائے؟ میں نے تو اجازت طلب کی۔ فرمانے لگے تمہارے اعزاز اور اکرام میں کہ تم ایک نیک مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہو، میں تمہارے احترام میں باہر آ گیا۔ پھر فرمایا کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو لیکن مختصر۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مختصر ہی جواب دیں گے؟ فرمانے لگے جی ہاں، جواب تو مختصر ہی دوں گا کیونکہ اس میں فائدہ ہے، ورنہ اگر تو چاہے تو پوری تورات، انجیل اور قرآن سب تجھے سنا دوں گا، مگر اختصار میں خیر و برکت ہے۔ پھر فرمایا بس میں تجھے اس مجلس میں 3 باتیں سنانا چاہتا ہوں، وہی اختصار ہے، وہی خلاصہ ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت وہ 3 باتیں سنا دی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر پیدا کرو کہ تمہارے نزدیک اس سے زیادہ
کوئی ڈرنے والی چیز نہ ہو۔ اللہ کے خوف سے زیادہ کسی کا خوف۔ اور دیکھو اللہ سے ایسی امیدیں رکھو جو تمہارے خوف سے بھی بڑھ کر ہو، خوف بھی ہو اللہ کا اور ان سے امیدیں وابستہ۔ اور یاد رکھو اپنے علاوہ ہر ایک کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ یہ 3 نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اندر یہ باتیں پیدا کر لے سمجھو اسے ایمان کا کمال حاصل، اس نے اپنے دل میں ایمان کو سمو لیا ہے۔ چنانچہ پہلی چیز یہ ہے کہ تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق ہو، چاہے کتنی ہی تنگ دستی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق ہو۔ مخلوق میں سب کے ساتھ سلام کرنے کی عادت، جسے حدیث میں کہا گیا سلام پھیلانا، افشاء السلام، جان پہچان ہو نہ ہو، رشتہ داری ہو نہ ہو، تعارف ہو نہ ہو، ہر ایک کو سلام۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو باتیں محبوب ہیں اور پسندیدہ ان میں یہی چیز ہے، طاقت کے باوجود معاف کر دینا، زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا اور انسانوں کے ساتھ مہربانی کرنا۔ دیکھو اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کیا کرو، اللہ کا وعدہ ہے میں تم پر مہربانی کروں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے آدم 4 باتیں ایسی ہیں جو تم اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی اختیار کرو، اولاد کو اس کی نصیحت کرو، ساری بھلائییں انہی 4 باتوں میں ہیں۔ اور دیکھو یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں ایک تو ایسی ہے جو مجھ سے تعلق رکھتی، ایک ایسی ہے جو تم سے تعلق رکھتی، ایک ایسی ہے جو میرے اور تمہارے دونوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان۔ 4 چیزیں، ایک وہ جو اللہ سے تعلق رکھے، ایک وہ جو خود انسان سے متعلق، ایک وہ جو اللہ اور اللہ کے بندے دونوں سے متعلق، اور چوتھی وہ ہے جو دوسرے لوگوں سے متعلق، عام لوگوں سے۔ پہلی چیز جس کے اختیار کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے اور صرف مجھ سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میری عبادت کا اہتمام کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری بات جو خاص تمہارے لیے تمہارا اپنا عمل ہے، یاد رکھو میں تمہارے عمل کی ایسے وقت میں تمہیں بدلہ دوں گا جب تم اس کے سب سے زیادہ محتاج ہوگے، لہذا تم اپنا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ تیسری چیز جو میرے تمہارے درمیان ہے وہ یہ کہ دعا مانگا کرو مجھ سے، میرا وعدہ ہے جو بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، یہ میرے تمہارے درمیان ہے۔ اور لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان والی بات یہ ہے کہ اپنے لیے جو چیز تم پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ 4 باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان کا کمال عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی سند سے نقل فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر، حضرت ابی ابن کعب اور ابو ہریرہ تینوں اکابر صحابہ دربار رسالت میں حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے، آ کر سوال کرنے لگے حضرت سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عاقل ہو، عقل مند۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ کون ہے؟ وہی جواب دیا، ارشاد فرمایا جو عاقل ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا آدمی کون ہے؟ فرمایا جو عقل مند۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا عقل مند اس شخص کو نہیں کہتے جو اخلاق میں کامل ہو؟
فصاحت میں نمایاں ہو، ہاتھ کا سخی ہو، مرتبے میں بڑھا ہوا ہو۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کا بیان قرآن میں فرمایا ہے، یوں فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ عقل مند شخص دنیا میں صرف وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا، بس متقی ہو یہ اس کی عقل مندی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ نے تقوی میں رکھی، اور تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ جس آدمی میں جتنا خوف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عقل مند ہے۔ چنانچہ کہا گیا رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت اور عقل مندی کی جڑ اور بنیاد اللہ سے ڈرنا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی شخص اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھے، ڈرتا رہے گناہوں کے اعتبار سے، اور امید بھی رکھے، رجا، نیک اعمال کے قبول ہونے کی امید اور گناہوں سے خوف، جب آدمی اپنے اندر یہ علامتیں محسوس کرنے لگے تو سمجھو کہ اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا، یہ اللہ کی بڑی مضبوط رسی۔ چنانچہ جب خوف ہوگا تو تمام ممنوعات سے، گناہوں سے، منہیات سے بچنے کی توفیق ملے گی خوف کی وجہ سے، اور جب رجا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل شوق سے کرے گا۔ ان اعمال پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس معنی کر یہ رجا کام آئے، اسی لیے کہا گیا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، اللہ سے امیدیں بھی رکھے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے، یہ دونوں علامتیں ایمان کے کمال کی علامت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔